نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کی سعادت میں خود حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے حق کی وصیت، حق کی تلقین اور حق کی تبلیغ کی، اور پھر اس کے راستے میں آنے والے جو ہے مصائب کے اوپر صبر کیا۔ تو یہ تلاوت کلام پاک کے بعد آج کے اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان خصوصی جناب کونسل جنرل اب پاکستان عمران علی چودھری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں جو ہے یہ رونق بخشی کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو یہ ان کی بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا۔ تو آج ہم ان سے معلوم کریں گے، اور میں جو چونکہ یہاں پہ کافی عرصہ مجھے اب ہو گیا 15 سال، اور میرے سامنے ہی کونسل خانہ جو ہے یہاں پہ وجود میں آیا تھا، اور کونسل خانے میں عموماً جس طرح کا آپ کو معلوم ہے کہ شخصیات آتی ہیں، وہ ہمارا ایک خاص ان کا تربیت کا انداز ہوتا ہے، بیوروکریٹک انداز ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہٹو بچو والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اب تک جتنے بھی کونسل جنرل آئے ہیں ان میں خاص ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے یہ اس ہٹو بچو کے جو ہے کلچر سے بہت دور ہے، اور بسا اوقات تو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بیوروکریٹ نہیں ہے، لیکن یہ بیوروکریٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑا منصب دیا ہے۔ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ہاں سرکاری سطح پر، یہ ان کی بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پہ کونسل خانے کے اندر اس سے پہلے بھی جو معاملہ تھا، بہت سے لوگوں کو رکاوٹوں کا سامنا تھا، لیکن جب سے یہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کے بھی دروازے سب کے لیے واہ کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کیوں خال کو مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تو انہوں نے جتنے بھی خال کو مخلوق کے اندر حائل پردے تھے جو اس اعتبار سے تھے، وہ تمام کے تمام ختم کر دیے ہیں۔ اور اب کونسل خانے جانے والے کے لیے کونسل جنرل آف پاکستان کو اپروچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں، اور ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آج پاکستان پریس کلب بارسلونا کے اس پروگرام میں آئے ہیں، تو میں اس کے بعد اپنے شرکاء جتنے بھی پریس کلب کے اراکین ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اور یہ سارے معاملات کو جو ہے آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں صدر مجلس جناب ظفر الیاس قریشی صاحب کی اجازت سے جو ہے عمران علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد فارمیٹ یہ ہوگا کہ اس کے بعد سوال و جواب ہوگا، اور سوال و جواب میں بھی کوشش یہ اراکین کریں کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ بحث و مباحثے کی جو ہے وہ فضا پیدا نہ ہو، سوال سیدھا کیا جائے اور اس کا جواب جو ہے وہ لیا جائے۔ وہ اگر مطمئن نہیں ہوتے تو بعد میں ان سے ذاتی ملاقات میں جو ہے وہ مل کر اطمینان جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ ہم نے چونکہ فیس بک پر اس پروگرام کو لائیو رکھا ہوا ہے، تو ہم اپنے شرکاء سے بھی جو ہمیں فیس بک پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان سے بھی یہ گزارش اسپیشلی کی ہے کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا کوئی سوال ہے کہ جو عمران علی چودھری صاحب سے متعلق ہے، تو وہ ہمارے کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، تو ہم ان سے انشاءاللہ اس سوال کے بارے میں جو ہے وہ بھی استفسار کریں گے کہ وہ آپ کی طرف سے سوال ہوگا۔ تو یہ فیس بک لائیو پر دکھانے کا یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم سارا معاملہ جو ہے وہ اوپنلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ہڈن جو ہے وہ کوئی ایجنڈا نہیں، نہ کوئی ہڈن ملاقات ہے۔ تو یہ ملاقات سب کے سامنے ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اور کونسل جنرل آف پاکستان کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ وہ رکاوٹ اور کوئی پردے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صدر مجلس کی اجازت سے میں اب عمران علی چودھری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب کونسل جنرل آف پاکستان۔ السلام علیکم ندیم صاحب، ظفر صاحب، شفیق صاحب، جاوید صاحب، اور بارسلونا کے ممبرز کو سب کے نام نہ لے اس کو دو معافی۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ ڈائریکٹلی بہت کم چانس ملتا ہے کہ آپ کمیونٹی کے ایشوز کو کمیونٹی کے سامنے لا سکیں، سیکھ سکیں اور اپنی پرفارمنس بہتر کر سکیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا بیگ صاحب نے، بدقسمتی ہے کہ دو قسم کے ماڈل ہیں سول سروس کے جو پریولنٹ ہیں۔ ایک ماڈل یہ ہے جس کو ابھی انہوں نے ڈسکرائب کیا، بیوروکریٹک ماڈل،
یا جس کو آپ عام طرز میں کہتے ہیں کہ میرا کام گورن کرنا ہے. کئی لوگ ابھی تک اس غلط فہمی میں ہے کہ سول سرونٹ کا کام گورن کرنا نہیں ہوتا. سول سرونٹ کا کام سروس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ود ان دا رولس اینڈ دا لا. لیکن انفارچونیٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ماڈل ہے کہ جو بیوروکریٹک ماڈل ہے اس کے اندر ایک پس پردہ ایک حقیقت یہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی باہر ہیں وہ آسان نہیں ہے. مطلب ہے اس طرز ایڈمنسٹریشن کا یہ ہے کہ جی وہ آپ سے آ کے ایک ڈیوائیڈڈ ہوں گے, آپ کو کنٹروورسی میں انوالو کر لیں گے, آپ ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہ کریں, ڈسٹنس رکھیں, اور ڈسٹنس رکھتے رکھتے وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے مسائل حل نہیں ہوتے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے کونسلیٹ کو ہے جس ادارے میں بھی ہے آپ نے اس کو اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ اس کی تمام جو کمپوننٹس ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غیر قانونی کام کرنے کے لیے, لیکن قانون کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی جائے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو. بڑی سمپل سی چیزیں ہیں, کوئی بڑا آئنسٹائن نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک اچھا ادارہ بنانے کے لیے. ایکچولی بہت سادہ چیزیں ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے اور آپ کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا, مجھے تقریباً 3 مہینے ہوئے آئے ہوئے, تو جو کچھ چینجز میں نے کوشش کی, اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے وہ چینجز کرنے سے پہلے میں نے آپ سب کو مدعو کیا تھا اور آپ کی ایڈوائس کی روشنی میں بہت سے کام ہوئے تھے. اس کونسلیٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کا پاکستانی کمیونٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں جس میں حکومت پاکستان معاونت کر سکتی ہے وہ پاسپورٹس کا اجرا ہے. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. پاسپورٹس کا اجرا اس لیے یہاں مسئلہ ہے کیونکہ جو پاکستانی یہاں تشریف لاتے ہیں وہ کسی پراپر چینل کے ذریعے نہیں آتے. وہ آتے ہیں یہاں اپنی اکنامک ویل بینگ کی خاطر, ارریگولر روٹ سے آتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں. لیکن یہاں پھر وہی ماڈل والی بات آ گئی کہ آپ کا کام کیا ہے. میرا کام یہاں بیٹھ کے ان کے مینز آف ٹریول ٹو اسپین میرے پرویو میں نہیں آتا, نہ ہی حکومت پاکستان کے پرویو میں آنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے پرویو میں لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ پیونیٹیو ایکشن سٹارٹ کریں گے, اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے بیرون ملک ایک سفارت خانے کو کہ وہ پیونیٹیو ایکشن لے. یہ ہمارے ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت لوگ اپنے آپ کو یہاں آ کے پولیس کے افسر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پاسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں یہ چل رہا ہے کہ جو بچہ یہاں آتا ہے اس کے پاس ایٹ بیسٹ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, نادرا کا آئی ڈی کارڈ. اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا. اگر پاسپورٹ ہوتا ہے تو جب وہ ایران کا بارڈر کراس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیں. اب وہ یہاں آ گیا, اب اگین آپ کے پاس 2 ایکشنز اویلیبل ہیں. کیا آپ اس کی مدد کر کے اس کو پاسپورٹ ایشو کریں گے؟ کیا میکنزم ہوگا جس سے آپ اس کی پاکستانیت کو ڈٹرمن کریں گے اور پاسپورٹ ایشو کریں گے؟ یا آپ تمام اپلیکینٹس کی جو ڈیٹا ہے وہ جس طرح اپنے سر سے اتارنے والی بات ہے اس کو ڈپلومیٹک بیگ سے ہر 1 ہفتے کے بعد آپ پاکستان بھیج دیں اور وہاں سے جواب کے منتظر رہیں؟ اور جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان ایڈریسز پہ جاتے ہیں اور حسب استطاعت ان سے گریٹیفیکیشن مانگتے ہیں, جو سب سے یوفیمسٹک فریز ہے اس رشوت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اور یہ ہر حکومت کے اندر ہوتا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ جاتے ہیں, وہ جا کے آپ سے 20-30 ہزار لیتے ہیں, وہ بیچاری ماں اس کی آگے رونا شروع کر دیتی ہے, بھائی اور باقی جا کے اس کو کہتے ہیں اے ایس آئی صاحب کو کہ پلیز ہمارا ویریفیکیشن اسٹیٹس کی بھیج دیں. وہ پیسے لینے کے بعد بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ فائل جاتی ہے جی ریلیونٹ ایس پی کے پاس, ایس پی سے جاتی ہے ایک سینٹر ہے لاہور میں جو بڑا احسان کر کے حکومت پنجاب نے بنایا ہے, جہاں جا کے ایونچولی وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. اس سفر کے دوران اگر خوش قسمتی رہے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے
تو 4 مہینے لگتے ہیں, 4 یا 5 مہینے. اگر وہ بیچارے گھر والے اس پولیس کے ایس آئی کو نہیں مل سکتے جو کہ ان کے گھر ہے, تو سالوں گزر جائیں گے. اس کو سال گزر جائیں گے. وہ ریپیٹڈلی آتا ہے پاکستان کونسلیٹ میں اور آ کے پوچھتا ہے میرے پاسپورٹ کا کیا ہوا. اس کو بڑے مجھے معاف کر دیں, کہتے ہیں بڑی فرونیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک جواب نہیں آیا. پاکستانی کونسلیٹ اور حکومت پاکستان یہ ایک جواب دے کے کہ ابھی تک جواب نہیں آیا, اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا تقریباً 800 سے 900 بچوں کے کیسز 6 مہینے سے 2 سال تک پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, کیونکہ سسٹم اپنے مافیاز کریٹ کرتا ہے جو جن کا اس سسٹم کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا. لیکن پھر آپ غصے آ کے ہیڈ آف مشن ہونے کی وجہ سے آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی کیس یہاں سے پاکستان ریفر نہیں کیا جاتا. میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے, آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس اس کے پیرنٹس کو, اس کی فیملی کو چیک کرنے کے طریقے ہیں. آپ یہاں سے بیٹھ کے چیک کریں, آپ کو 3 دن لگ جائیں گے, 4 دن لگ جائیں گے, ہفتہ لگ جائے گا, اور آپ وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ٹریول ڈاکیومنٹ دے جس سے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ہو جائے اور اس کی کلاک ٹک کرنا شروع ہو جائے جو اسپینش سٹیٹس کے لیے ہے, کوئی بھی ریزیڈینشل سٹیٹس کے لیے. تو کافی مشکلات پڑیں, لیکن ہم نے بہت زیادہ کیسز کو سالو کر لیے. ایک مسئلہ جو ہم نہیں کر سکے ابھی تک وہ یہ ہے کہ اب جب میرے ریفرل کے باوجود فرسٹ ٹائم پاسپورٹ کا کیس ڈی جی امپاس کو جاتا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل کو, ہمارے کہے بغیر وہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پچھلا پاسپورٹ نہیں بنا, یہ فورن کنٹری کیسے پہنچا. اور بڑی ہم نے بہت کوشش کی ہے, بہت زیادہ, لیکن خاطر خواہ وہاں سے ہمیں سہولت نہیں ملی. اس کا پھر میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بریف کر دوں گا. اس کا ہم نے ایک اور انفارمل طریقہ نکالا ہے جس سے ہم ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ جب تک ان کا مشین ریڈیبل پاسپورٹ نہیں آتا ان کو کچھ اور دے دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے کم از کم اپنی رجسٹریشن کروا سکیں. ویزاز پہ بھی پالیسی انفارچونیٹلی بڑی ریجڈ رہی ہے یہاں. آپ ایکسٹرا کانشیس ایک اپروچ ہے کہ جی اگر اس کی ڈاکیومنٹ میں کوئی ایک کیل کانٹے کا فرق رہ گیا یا کوئی چیز نہیں ہے تو ایک دفعہ اور بلا لو, پھر ایک دفعہ اور بلا لو. یہاں تک کہ ایک نارمل ایپلیکنٹ کو کئی دفعہ بالکل بونافائڈ کو بھی 3-3 4-4 چکر ویزا لینے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. اس کی فی نہیں لی جاتی تھی یہاں, جب تک وہ پوری طرح کمپلائنٹ نہ ہو اس کی فی نہیں لی جاتی تھی. تو وہ سب کچھ ختم کر دیا, لبرلائز کر دیا, کیونکہ میرے نظریے میں جو انسان اسپینش یا پاکستانی یا یورپین پاکستان جاتا ہے وہ پاکستان کا جو امیج لے کے آتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. شاہزہ نادر ہی کوئی ایسا واپس آیا آج تک جس نے یہ کہا کہ اس کو پاکستان اور اس کے لوگ پسند نہیں آئے. تو ہمیں اپنے لوگوں پہ بھی فیتھ نہیں ہے, تو ہم ان چیزوں میں بہت رکاوٹ کرتے ہیں. اب یہ نہیں رکتا. میکسیمم اگر کوئی بہت بڑی پرابلم نہ ہو تو پاکستانی اوریجن پہ 3 دن میں ویزا اور نان پاکستانی اوریجن 5 ڈیز میں. اور اگین ہر کسی کا کیس اب ریفر نہیں کیا جاتا. بہت آپ کو شک ہو یا کوئی پرابلم ہو تو ریفر کیا جاتا ہے, یا ہم اس ایپلیکنٹ کو بلا کے اس سے اور انفارمیشن لیتے ہیں. اگر پاکستان کے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے وہ میچ ہی نہ کر رہے ہوں, وہ ہوٹل ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو, وہ ٹیلی فون نمبر میچ نہ کر رہا ہو, تب ہم اس میں سیریس ہوتے ہیں. ادروائز بالکل ہے. پھر کچھ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ نادرا کی جو ایک نیا سسٹم نادرا نے اچھا نکالا ہے جس سے آپ نیشنل سٹیٹس کی اس کے نادرا سٹیٹس کی ویریفیکیشن ایک آپ پنچ کرتے ہیں 2-3 ڈیٹا اس کی ڈیٹا سیٹس, تو آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ از دیٹ پرسن اے بونافائڈ پاکستانی اکارڈنگ ٹو نادرا اور ناٹ. تو وہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا یہاں. اب وہ سمپلی ہم اسی کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب آپ کے پاس 5-6 منٹ میں آ جاتا ہے. تو آپ کا ایک سب سے بڑا بیریئر دور ہو جاتا ہے کونسلر آفیسر کا کہ یار اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے.
ٹھیک ہے اب اس کے جگہ اس کے آنا کتنے لاسٹ ہوئے that is another cause but he is a Pakistani so that door is open کہ یار he is a Pakistani if you will err اگر آپ غلطی بھی کریں گے تو آپ یہ غلطی تو نہیں کریں گے کہ کسی آپ نان پاکستانی کو پاکستانی پاسپورٹ دے دیں گے. تو یہ ہوا ہے ہم نے وہیں کر دیا کانسولیٹ میں نادرا ویریفیکیشن شروع کر دی اور جو ڈیفیکلٹ کیس ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے اس کو وہیں نیچے 10 منٹ میں وہ نادرا کا ویریفیکیشن شیٹ نکل آتی ہے اور ہم اس فوٹنگ پہ آ جاتے ہیں کہ اب ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پہلے تصویروں کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, تصویریں بھی ہم نے اندر ہی کر دی ہیں. اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو کانسولیٹ کی چھت میں آ جائے کہ نیچے آ جائے اس کو کسی کام کے لیے بھاگنا دوڑنا نہ پڑے. ابھی جو ایک پروجیکٹ جو ہم پروجیکٹ تو نہیں ایک چھوٹی سی چیز جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ریفریشمنٹ سٹینڈ ہے وہاں جس سے یہ ہو کہ بچے بہت آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے لیے اور نادرا کے لیے بچے بہت آتے ہیں, S1 فارم والے بہت آتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ کوئی دودھ کا فارمولا, کوئی پانی, کوئی دوپہر کو کھانے کی چیز بہت مارکیٹ ریٹس پہ اویلیبل ہو. ابھی اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ رہے ہیں لیکن یہ صرف اس میں سٹارٹنگ والی میرے تک جو بھی مجھ تک جو بھی چاہے پہنچ سکتا ہے. اگر اب آپ کانسولیٹ میں تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دیوار کے اوپر یہ پرسوں ہی ہوا ہے, ہر دیوار کے اوپر میرا واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے اور میری ای میل لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی مجھ تک پہنچنے نہیں بھی دے گا تو سامنے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے جو آج مجھے 7-8 کالز آئی تھی ایک دن میں اور یہ بہت بڑھ جائیں گی میرے لیے مشکل ہوگی لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ روتا ہوا ایک بچہ وہاں سے چلا جائے اور اس کے بعد وہ کہے جی کہ میرے ساتھ ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی. جنرلی یہ باتیں ہیں جس طرح ایک صاحب نے کہا کہ جو گیپ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور سائڈز بھی نہیں لیتے ہم. یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ اس نے 3 سال پہلے کوئی پرابلم ہوئی ہے یا اس نے یہ کیا یا وہ کیا, we are blind to that. We will help the person and whether he is, I'm sorry if I have to use it, whether he is a Shia, Sunni, an Ahmadi, non-Muslim, Christian, whatever, we have got nothing to do with it. We will turn the blind eye. اگر کوئی ایسا اسٹرکٹ ٹپس آف فیکٹو لا ہے جس کو امپلیمنٹ کر کے کسی ایک مسلک کو یا ایٹ اے براڈر سینس دین کو آپ ٹارگیٹ کریں, سوری وی آر ناٹ انٹو دس. میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ میں عاشورہ پہ بھی جاؤں اور باقی چیزوں میں جاؤں, میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں, باقی ہر جگہ جاتا ہوں کہ یہ بھی ایک پوائنٹ آف کنٹروورسی نہ بن جائے کہ جی آپ ایک پہ گئے ہیں دوسرے پہ نہیں گئے. یہ کچھ چیزیں جو ہم کر رہے تھے اور میرے مشتق سب پہنچ جاتے ہیں. جو کچھ ابھی مسائل ہیں ہمارے پاس وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم کا جو کرنٹ ورژن ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے 9 to 10 آئے 10 to 11 آئے, اس کو ختم کر کے فلیٹ اپوائنٹمنٹ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ اس دن کی اپوائنٹمنٹ لے اور اس دن کو اگر وہ بندہ صبح 9 بجے آئے گا تو اس کو پہلے ٹریٹ کیا جائے گا, اگر وہ 11 بجے آئے گا تو اس کی بعد میں باری آئے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ ٹائٹ ونڈوز کے اندر جھگڑے شروع, اور بڑے جھگڑے ہوتے ہیں ونڈو پہ یہ کہتے ہیں تو نے 9:30 بجے آنا تھا تو 9:45 پہ آ گیا. This is absurd. یہ ضروری تھا کسی وقت جب آپ کے پاسپورٹس کے بک کا بہت زیادہ رش تھا, وہ ہم کرنے لگے ہیں. ہوپ فلی جی ایک ہفتے میں یہ ہو جائے گا کہ دن کی اپوائنٹمنٹ ملے گی اور اس کے بعد فرسٹ کم فرسٹ سرو. ایک اور چیز جو پرابلم ہے جس کو میں حل نہیں کر پایا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رواج ہے جس میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ نہیں لے کے آنا. جب کونسلیٹ آنا ہے اپوائنٹمنٹ لے کے بھی تو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں لے کے آنا. یعنی کہ آپ پاسپورٹ بنوانے آئے ہیں تو آپ شناختی کارڈ نہیں لائیں گے, پھر آپ کہیں گے میں سینتا کلوما سے آیا ہوں. اب کیا کریں گے؟ وہ ایک مینڈیٹری وہ بھی کچھ کر لیتے, وہ اس کا بار کوڈ مشین کے اندر سے جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ انکار کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ایک کمیونٹی میں یہ اویئرنیس ہے نا یار کہ آپ اپنا ویزا فارم 5ویں کلاس کا لڑکا فل کر سکتا ہے, دیر از نو پوائنٹ کہ آپ کسی سے فل کروائیں. وہ ایک ٹرینڈ نہیں ہے اور ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے صاحب مینو کی پتا. تو یہ پروبیبلی کہنا تو نہیں چاہیے, ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اے ججمنٹ, لیکن چونکہ آپ بہت عرصے
خاندان ہمارے کچھ شہروں کے ایجنٹس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، تو ان کے ذہن میں ایک فیلنگ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو کروانا، خود نہیں کرنا. ویزا فارم اسی خود نہیں بھر سکتے. زیادہ تر کہتے ہیں جی سانو نہ انگریزی آندی نہ اردو، سانو صرف پنجابی آندی ہے. تو یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. اس کی وجہ سے آپ سب کے علم ہے کہ جب میں آیا تو یہاں 2 اسسٹنس کرنے والے لوگ رکھے تھے جو فارمز کرتے ہیں. آپ کو شاید آپ کو بات بری لگے، مجھے ایک لڑکی رکھنی پڑی ہے کیونکہ جو لیڈیز تھیں، تیسری لیڈیز تھیں وہ دور ہی کھڑی رہتی تھیں. یہاں ابھی بھی اس معاشرے میں ہمارا لیڈیز تھوڑی جھجکتی ہیں جو اکیلی آ جائیں کہ وہ، تو ہم جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اس کو اسسٹ کریں اور وہ نان کنٹروورشل ہو، اور اٹ شوڈ بی جو وہ لے رہے ہیں the rate should be at least 1/2 of the market rate، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے. بس چاہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے ہو جائے. اگر لوگ فارم فل کر کے آئیں، S1 فارم، باقی چیزیں نیٹ سے، کوئی بھی نیٹ سے نہیں ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرتا. اب میں ایز کونسل جنرل اس شہر کے کلچر کو چینج نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہوں تو وہ آپ سے کہہ کے آہستہ آہستہ سرایت کرے گا. اس دوران میں اس پردے کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا کہ یہاں کے لوگوں کو خود فارم فل کرنا نہیں آتے تو ان کو سزا دو. I will make myself، میں اپنے آپ کو اس طرح کا بناؤں گا جس طرح کا شہر ہے. شہر کو بنانے کی کوشش نہیں کروں گا جس طرح کی حکومت ہے پاکستان. تو اس لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑی ہیں جو آئیڈیل سرکمسٹانسز میں ہمیں وہاں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے فارم فل کرنے میں، کیونکہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا، تعلقات بڑھ جائیں گے. لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ان 2-3 چیزوں میں ہم ابھی ناکام ہیں. پاور آف اٹرنی کے رولز کو ایز آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو منی والی اور جو زمین والی ہے اس میں 2 وٹنسز کی بات آتی ہے کہ 2 وٹنسز کو لے کے آئیں. اس سے زیادہ میں نے اب کونسلیٹ میں کیا کہ سٹریس اب اس بات پہ کریں، ایکسٹرا 5 منٹ لگا لیں کہ اگر محمد منشا اپنی پاور آف اٹرنی دینے آیا ہے، آپ یہ جج کر لیں کہ وہ محمد منشا ہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ سائیکل پہ گاڑیوں پہ ارینج کرتا ہے. 2 گواہ آئیں گے، 2 گواہ تو اس وقت ضروری ہے نا اگر آپ کو یقین نہ ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہی از میکنگ آؤٹ ہز لینڈ ٹو سمبڈی، یار آپ یہ انشور کریں اور باقی چیزیں آپ سیکنڈری کر دیں. مجھے جو یاد ہیں چیزیں وہ یہی ہیں. آپ مجھ سے کونسلیٹ کی فنکشننگ پہ اگر آپ کا پاکستان سے متعلق کوئی سوال ہے، میری خطائیں کوئی ہیں، آئی ایم رائٹ ہیئر جی فار یو، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جی بہت بہت شکریہ کونسل جنرل آف پاکستان کا. انہوں نے آپ کے سامنے اپنی کارکردگی رپورٹ، اور ان کا عرصہ یہاں پر جو ہے ابھی بہت کم ہے، تو لہٰذا جو بھی ان کے سامنے مسائل آئے اور جو بھی ہمارے حوالے سے شکوے شکایتیں تھیں یا ہمیں ان سے اب ہوں گی وہ تو آپ ہمارے طرف سے تو سامنے آئیں گی. تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. میں ان کا مشکور ہوں. اب میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 بائی 1 ان سے سوالات جو بھی کرنا چاہیں ان کی گفتگو سے متعلق یا اور کوئی دیگر مسائل ہیں تو ان کی طرف اگر ان کی کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آپ کے سامنے ہیں. کچھ سوالات ہمیں آن لائن بھی کیے ہیں لوگوں نے، وہ بعد میں ان کے سامنے پیش کروں گا. ضرور تو ضرور جناب بسم اللہ. سر یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. دوسری بات یہ کہ آپ نے تھوڑے عرصے میں اتنے زیادہ مسائل حل کر کے کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا کی، اس کے لیے کمیونٹی کی طرف سے یقیناً شکریہ. اور جو مسائل ہیں آپ کے کمیونٹی کے متعلق جو آپ نے بتائے، ہم کوشش کریں گے ان کو اجاگر کرنے کے اپنے میڈیا کے ذریعے. تو مین جو اب مسئلہ ہے کمیونٹی کو اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ مافیاز کریٹ ہو جاتی ہیں ضرورت کے مطابق. یہاں جو مافیا ہے وہ ہے کانٹریکٹ سسٹم، اور وہ یہاں کی حکومت کا پیدا کرتا ہے. اگر آپ ذرا کوشش کریں تو ممکن ہے وہ ہم سے کانٹریکٹ کی بجائے 1000 2000 1500 جو جرمانہ کریں اس آدمی پہ کر لیں، لیکن اس کو کانٹریکٹ
لینے کی ضرورت نہ پڑے. سبھی کو پتا ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ جینوین نہیں ہوتا, کوئی بندہ کام نہیں کرنے والا, لیکن اس کو پیسے دے کے کانٹریکٹ لینا پڑتا ہے, اس کو انشورنس بھی ادا کرنی پڑتی ہے 6 مہینے کی. تو بہتر نہیں کہ وہی پیسہ یہاں کی گورنمنٹ لے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ ہے, اور عوام کے لیے یہ ایک آسانی پیدا ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں, جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی میٹنگ رکھنی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, لیکن اس معاملے کو حل کرنا ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ دن بدن ریٹ بڑھ رہے ہیں, لوگ منہ مانگی قیمت, اور زیادہ مسائل یہ بھی ہے کہ لے کے بھی پیسے تو ان کے چونکہ معاملات اپنے ہاسیندہ کے ساتھ کلیئر نہیں ہوتے. کچھ لوگ میں جانتا ہوں جن کے 3 دفعہ پیسے بھی ضائع گئے, کانٹریکٹ بھی جعلی تھے, اور ان کے کام بھی نہیں ہوئے, اور پیسے واپس بھی مافیا نے نہیں کیے. کئی دفعہ ہم نے پریشر ڈال کے واپس کروائے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ سسٹم ختم ہو جائے. تو آپ پلیز اس پہ انیشیٹو لیں. ویسے اپنا ذرا تعارف بھی کروا دیں. باقی ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ سوال سے پہلے اپنا نام اور اپنی جو ایفیلیشن جس ادارے سے بھی ہے صحافت کے. جی, میں ہم وطن کا ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوں, اور راجہ شفیق کیانی میرا نام ہے. اسپین میں مجھے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور کمیونٹی کے لیے شروع سے کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ کرتا رہوں. بہت بڑا ایشو ہے جی. تھوڑا سا ہمیں وہ ہماری وہ ٹاپ فلیگنگ میں اس لیے نہیں آتا کہ اس میں اسپینش گورنمنٹ آ جاتی ہے. یہ ابھی لیفٹیننٹ گورنر یا ڈپٹی گورنر 3 کے ساتھ 2-3 مختلف ٹائم پہ میٹنگز ہوئی, جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ساتھ گئے تھے, انہوں نے ان کے سامنے یہ ایشو رکھا. ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو 2 چیزیں رکھی تھیں سر. ایک تو یہ تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے اسپینش گورنمنٹ کا پروسیسنگ کے لیے, اس میں بڑے لیکیونا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو وہ چینج کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی چینجز آئی ہیں, جیسے ہی مجھے زیادہ ڈیٹیل پتہ چلتی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دوسرا کانٹریکٹ کا جو ہے یہ بھی ان کے سامنے اٹھایا گیا تھا, اور میرا خیال ہے جنرلی جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس لیے وہ پیمنٹ کا سسٹم نہیں کر سکتے کہ انڈر EU ہم نے اس انڈیویجول کی ایز این امپلائی یا ایز somebody who's employed ہم نے اس کے رائٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن بات پھر کیانی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, جب کانٹریکٹ ملنا ہی خون دے کے ہے, آپ کے I'll be frank with you, شاید میں غلط کر رہا ہوں, 8 اور 10 ہزار ڈپینڈنگ آن پلیس, 8-10 ہزار یوروز تک چلا گیا, اور صرف پیسے کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہے, اس میں ایکسپلوٹیشن کی اور قسمیں بھی ہیں جن کے بارے میں جتنا کم کہا جائے وہ بہتر ہے. تو وہ سب ہیں. میں اس کو اپنا بہت امپورٹنٹ ایجنڈا نمبر 1 بنا کے اسپینش سے, میری اب جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان میں رسائی فیڈرل گورنمنٹ کی یہاں صرف ایک گورنر ہے اور کچھ اور آفیشلز ہیں, تو ان تک ہے. لیکن یہ میں ایمبیسی کو فلیگ کرتا ہوں کہ وہ جائیں اور بجائے بہت لمبی آگے کی باتوں کے اس ایشو کو کسی طرح ریزولو کریں. دوسرے اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوگا, یہ ان کو اکراس دا بورڈ آل نیشنلٹیز کے لیے کرنا پڑے گا. لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایک اندھیری آنکھیں ہوتی ہیں جس کو پاسپورٹ نہیں ہوتا, اور اگلی اندھیری آنکھ وہ ہوتی ہے جو ہر انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے, مرد اور عورت کانٹریکٹ مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں بہت دھوکے ہوتے ہیں. So this will be our talking point, sir. Talking point number 1. جی سر کو وزیر صاحب. میں سر ڈاکٹر انعام حسین دیا ٹی وی آن لائن کی طرف سے. تو میرا سر ایک سجیسشن کم سوال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب نیشنل ڈے ہوتا ہے, ہمارا پاکستان کا نیشنل ڈے اس دفعہ بہت اچھا تھا. اس میں اس دفعہ جو پارٹیسپیشن تھی, میں خود یہاں پہ وٹنس ہوں کہ وہ بہت زیادہ تھی. اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن نہیں کی. بہت اچھی بات ہے. میرا تھوڑا سا انٹریکشن یہاں پہ بچوں کے ساتھ بھی ہے, جو نئی جنریشن ہے, جن کو پاکستان کی ہسٹری کا معلوم نہیں ہے. جو ہمارا نیشنل ڈے کا پروگرام ہوتا ہے وہ ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم اس میں کوئی اس طرح کا سیگمنٹ رکھیں جس میں بچوں کی تھوڑی سی انوالومنٹ ہو, جن میں ہم بچوں کو کہیں کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں وہ ایکٹیویٹیز کے لیے میں والنٹیئر ہوں, آپ کبھی بھی یعنی مجھے آپ کر سکتے ہیں. میں پاکستان میں بھی میں ایکچولی گریڈ 18 تک میں وہاں پہ سرو کیا ہوا ہے میں نے ایز اے ٹیچر. تو وہاں پہ میں اس میں یعنی ایز اے والنٹیئر میں اس چیز کو آفر کرتا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز کو, مثلا پاکستان ڈے اگر 14 اگست کو ہے تو اس سے ایک ہفتہ پہلے بچوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے
उनको हम टास्क दें, उनको इन्वॉल्व करें, बच्चे उसके बारे में देखें और फिर वो प्रेजेंट करें। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या वही सेट पैटर्न चलेगा या कोई इसमें तब्दीली की प्रोविजन है? इसमें एक तो बात आपकी बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ का आपसे मशवरे के बाद तयन करना पड़ेगा कि एक नेशनल डे आपका आना है 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, तो क्या आप उसको बेहतर समझते हैं या आप बेहतर समझते हैं कि उनका महीने में एक दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा बच्चों को कौंसलेट इनवाइट करें इज़्ज़त के साथ, अच्छे तरीके से, और उस वक्त आपकी खिदमात या और कम्युनिटी के मेंबर्स की जो उनको पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की हैयत और पाकिस्तान कहाँ जा रहा है उसके बारे में बता सकें। मेरा ख्याल है फिर तो आपको, अगर आप बाकी चेंज लाना चाहते हैं और बहुत नीड है इसकी, यहाँ बहुत लोगों ने कहा, तो फिर मेरा ख्याल है हमें भी थोड़ी कस अपने कमर बांधने पड़ेंगे। सर वंस इन अ मंथ आप अगर बुलाएंगे, आई एम वॉलंटियर। वंस इन अ मंथ का जी वादा हो गया जी, वंस इन अ मंथ का। और ये आप चूंकि हम बैठे ही हैं, आप उसका एज ग्रुप चाहेंगे कोई? जी बिल्कुल सर, जो टीन एज है, जो यानी अभी जो पाकिस्तान से यानी आए हैं यहाँ पे, उन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान किस तरह बना है, 12 से 25 तक या 12 से 10 से 20 तक, क्या 13 से 18, 13 से 17 जो टीन एज, 13 से 18, या इसको थोड़ा ब्रॉड करके ओपन इनविटेशन देते हैं और स्पीकर्स में आप आए, तकरीबन 2 घंटे का हो, कि थोड़ी सी बातें करने के बाद हम उनको उनसे involve पूछेंगे, करें। यार आप पूछो क्या पूछना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दें। ये दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट जी, महीने में एक दफा हो मैं गया। सर इसका प्रोग्राम की आउटलाइन बना के आपको सेंड ऑफ जरूर, इसके लिए हमें कम से कम महीने में अपनी एक शाम कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन उससे अच्छी क्या शाम है जहाँ बच्चे पाकिस्तान के बारे में बातें करें। इसमें अगर कोई लेडीज की आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए हो तो वो हम आप क्या करते हैं? लेडीज की जी इसलिए चाहिए होगी कि हम सिर्फ मेल बच्चों को तो नहीं बुलाएंगे, और ये इस शहर में, ये सॉरी मुझे इस तरह कहना चाहिए, ये एक ट्रेंड है कि लेडीज को काफी क्लोजेटेड यहाँ एग्जिस्टेंस में रहती हैं। तो शायद अगर आप टीन एज में बच्चियों को निकालेंगे, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो उसका एम्बियंस है वो अबव बोर्ड हो और बहुत डिसेंट हो, तो शायद बच्चियाँ आना शुरू हो जाएं, और आपकी मदद भी चाहिए होगी। तकरीबन 120-130 की कैपेसिटी है, तो हम बहुत आसानी से इसको बगैर किसी खर्चे के और ऐसे तरीके से कॉन्सुलेट में कर सकते हैं। महीने में एक दफ़ा इज नो प्रॉब्लम। बोलना चाहते हैं? जी मेरा सवाल आपके कॉन्सुलेट के दायरे से तो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन एक मैसेज है। पहले अपना नाम जरा बता दें। मेरा नाम अजहर अब्बास है, राजपुर से मुंसलिक हूँ जी। मैं नगरोनियों में रहा हूँ और उस एरिए में ज़्यादातर 7-8 साल रहा हूँ और वहाँ के हालात को भी जानता हूँ, उन लोगों में रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। वहाँ अम्बेसी के लोग आते हैं, नगरोनियों में भी आते हैं, विक्टोरिया में भी जाते हैं, सान सेबेस्टियन भी जाते हैं। वो जाते तो ऑफिशियल काम के लिए हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो शो ये होता है जी कि ये फलां पार्टी के मेहमान हैं। तो वो जो पार्टी जिसका शो होता है कि जी ये इस पार्टी के यहाँ आए हैं, वो बाद में एक्सप्लॉइट करती है लोगों को कि हाँ जी आपको जो एम्बेसी से काम है आपने हमारे थ्रू ही करवाना है, डायरेक्ट नहीं आप करवा सकते। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि अभी हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं ख़याम अकबर साहब, वो विक्टोरिया गए ये जो अयोध्या का सिलसिला था उसको चेक करने के लिए। तो वहाँ ये शो हुआ जी कि वो फलां बंदे के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। हालांकि ये था कि वो वहाँ के गवर्नर से या जो भी अथॉरिटी से उनसे मिलने गए थे, या जो भी उनकी बात हुई उनसे हुई। तो इस तरह वो क्लैक्शन करते हैं। तो हमारे उनका लोगों का यह कहना यह है कि एम्बेसी की जो खबरें हैं, आप मीडिया जो बार्सिलोना का है, वो अगर उन्होंने गवर्नर से बात प्रिंस यहाँ के प्रिंस से बात की है तो उसकी आप फोटो लगा देते हैं जी आप आज उन्होंने उनसे बात की है। लेकिन अगर वो किसी इस तरह के दफ्तरी मामलात के लिए यहाँ आते हैं तो उसकी आप खबर ना लगाते हैं कि वो आ रहे हैं, ना ही बताते हैं कि उनकी उनसे क्या बातचीत हुई है। तो इस सब बारे में मेरे ख्याल में जो यहाँ साथी सारे बैठे हैं उनके पास कोई मालूमात होती ही नहीं, तो हम क्या खबर लगाएंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे आपने हमारे साथ एक कांटेक्ट रखा हुआ है कि आप हमें बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं या हम ये करने जा रहे हैं,
تو ایسے ہی اگر آپ ایمبیسی کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی کوئی میسج ہوتا ہے وہ ایک خاص صحافی کو دینے کی بجائے اگر ایک باقاعدہ پریس ریلیز ہو، یا اگر آپ کسی دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو اس کا پہلے ایک ہینڈ آؤٹ ایشو کر دیں جی کہ فلاں ایریے میں ہم آ رہے ہیں، اگر کسی کو مسائل ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو مہربانی ہوگی۔ بہت ہی موزوں بات ہے۔ اور آپ لوگ مرتضیٰ جو بارسلونا کا کونسلیٹ ہے، یہ کونسلر وزٹس کے لیے کہاں جاتا ہے؟ نہیں، آپ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں؟ پہلے تاراگونا جاتے ہیں، یہ آپ تاراگونا تک جا سکتے ہیں، تاراگونا، خیرونا، تو آپ تارکونا اور کتالونیا، فیرونا وہ جو ہیں وہ رکھیں۔ میں ایمبیسڈر صاحب سے بات کرتا ہوں، اور بھی قریبی جو ایریاز ہیں وہاں میں جانا چاہیے، لیکن پرنسپل کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہے۔ پرنسپل یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جب ایمبیسی کی، کیونکہ وہ میڈرڈ میں تو نہیں ہے، آپ باقی جگہوں پہ ہیں، وہاں سے میرے خیال ہے ویلنسیا وہ لوگ جاتے ہیں، ویلنسیا وہ لوگ جاتے ہیں، تو ایمبیسی کو میں ایمبیسڈر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں بتا دیں خود بھی۔ آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے تمام جرنلسٹ کا، اور ای میلز ہیں، ان ٹائم بتائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ، ورنہ تو پھر یہ ہوگا نا، آسان طریقہ یہ ہے کہ جو وہاں کے انفلوئنشل کمیونٹی ممبر ہیں وہ ایک کے پاس آپ چلے جائیں اور ان کے توسط سے سب کو بلائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو کسی نیوٹرل جگہ پہ آفیشیل کام کرنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، اور آنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ تو ہٹس کاش میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ نہیں ہے، جتنی یورپین کنٹریز میں ہوتی ہیں اتنی ہٹس نہیں ہیں۔ اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ایمبیسی کی ویب سائٹ کو مزید خوبصورت اور جاذب نظر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں پہلے بتانا پڑے گا، اور کونسلیٹ اور ایمبیسی کے لیول پہ بتانا پڑے گا، اور تمام پریس آرگنائزیشنز کو بتانا پڑے گا۔ جی، اس کو میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ میں اس طرح اینی شاہد ہوں کہ رفعت مہدی صاحب اس وقت امبیسڈر تھے ہمارے، جی وہ لگرونیو میں آئے، جی تو وہ ایک ایسوسیشن کی دعوت پہ وہاں پہ آئے، تو دوسری ایسوسیشن کو انہوں نے وہاں انٹر نہیں ہونے دیا کہ ہاں جی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ نہیں وہاں آ سکتے، حالانکہ وہ آفیشیل وزٹ پہ وہاں آئے تھے۔ تو پھر مطلب چاہیں تو یہ چیزیں ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو بھاشن پہلے ہوا تھا۔ دوبارہ میں دوبارہ کہتا نہیں ہوں کہ نہیں، ہاں، جو بھی ہمارے امبیسڈر لگرونیو میں جاتے ہیں یا وکٹوریا جاتے ہیں، ولنسیا جاتے ہیں، وہ کسی بھی ایسوسیشن کی اگر پرسنل دعوت پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پرسنل دعوت پہ جائیں، لیکن اگر پرسنل دعوت پہ نہیں جاتے، آفیشیل وزٹ پہ جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا اعلان کرے کہ ہم آفیشیل وزٹ پہ آئے ہیں، ہم کسی ایک صاحب جائیداد کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم امبیسی کے کام کے لیے آئے ہیں، اور آپ سب کے لیے آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں بس صرف یہ ہوگا کہ کئی دفعہ وہ آن کیمرہ کرنے والی بات نہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے اسسٹنس لے لیتے ہیں کسی لوکل کی کہ جی بڑی سپیس مل جائے گی، کمیونٹی آ جائے گی، چیزیں ہو جائیں گی۔ آئی ایم شیور وہ کسی ہوٹل میں بھی کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے۔ ایسے بھی اگر آپ ایسے بھی کہیں گے تو اسپیس ملتی ہے، لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی ایک حالانکہ بڑے احسان مند ہیں ہم، کیونکہ جو کسی جگہ میں کمیونٹی میں عزت کسی کو ملتی ہے وہ کسی وجہ سے ملتی ہے، لیکن ہم کسی ایک کے نہیں ہیں۔ ہم نے ود یور پرمیشن سر، ایک اور میتھڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے میں کمیونٹی کہ ہماری جو ڈیٹس ہیں وہ ایک سال پہلے سے لوگوں نے بک کروائی ہیں۔ آپ سب کے توسط سے آپ کو ایک دو چیزیں بتانی ہیں، آپ کی مدد لینی ہے۔ ایک تو ایک خماریان ایک گروپ ہے، وہ یہاں بارسلونا میں پرفارم کرنے آ رہا ہے اکتوبر کے آخری ہفتے میں، ہے نومبر کے فرسٹ ویک میں، تو ہم اس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسی ہو جہاں 300-400 ہمارے لوگ بیٹھ سکیں، اور ابھی تک ہمیں کوئی موضوع جگہ نہیں مل رہی۔ میرا خیال ہے تھیٹر سیٹنگ میں ہونا چاہیے۔ 23 مارچ کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بہت لوگ آئے اور تقریباً جو انفراسٹرکچر تھا کونسلیٹ کا وہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو یہ تو چاہیے، اس میں آپ کی مدد ہو تو ہم بھی بیچ میں پڑھ کے کوئی جگہ بک کروا لیں جہاں ہم شایان شان طریقے سے پاکستان ڈے منا سکیں، کوئی کانسرٹ ہے۔ ایک اور ہے، ایئر وائی کی ایک ٹیم ہے، وہ مجھے نہیں پتا فروٹفل ہوگا کہ نہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں ڈیم کے حوالے سے کوئی پروگرام کرنے کے لیے۔
تو یہ کچھ 3 چیزیں ہورائزن پہ ہیں. لیکن 120 کی سیٹنگ والا کونسلیٹ بچوں کے کام کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن بڑی گیدرنگز کے لیے بہت چھوٹا ہے، اور وہ آپ کو اس میں آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی. ہم بھی فنڈ کریں گے. میں اس میں بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اپنا نیشنل ڈے اگر آپ وقار کے ساتھ نہیں منائیں گے اور چھپ چھپ کے تھوڑے سے لوگوں کو بلا کے منائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ کو شان کے ساتھ اپنا نیشنل ڈے منانا چاہیے. ارشد نذیر ساحل آواز فین. میرا ایک تو تھا کہ آپ کافی عرصہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی رہے ہیں، تو آپ اس کی نسبت ادھر کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کیسا اسے محسوس کرتے ہیں، اور اس میں کیسے مزید بہتری ہماری کمیونٹی کو کیا کہیں گے کہ جس سے ان کے رویوں میں یا مزید بہتری آئے، اس حوالے سے کچھ. میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ بات ادھر ادھر کوٹ ہونا شروع ہو گئی. میں اس میں سنسیئرلی بلیو کرتا ہوں کہ ہماری یہ کمیونٹی اپنے عادتوں کی اور افکار کی اور ایکٹس کے لحاظ سے کچھ لحاظ سے بہتر ہے ان دونوں کمیونٹی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اہم ہیں، وہ ورٹیکلی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، ہاریزونٹلی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پاکستانیت سے ذرا دور ڈھل چکے ہیں. بہت اچھے لوگ بھی ہیں وہاں بھی. میں آپ کو بتاؤں جو ایک کامن ڈینومینیٹر ان تینوں ممالک میں آپ کے کیب ڈرائیورز، ہوٹل اور سٹور اونرز ہیں. وہ وہاں بھی بہت اچھی سروس کر رہے ہیں، یہاں بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن وہ پھر بھی تھوڑے سے آپ کو اکٹھے، اور بارسلونا کی ایک الگ ہی امپورٹنس ہے. دوسری چیز جس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کی اپنا آرگنائزیشن ہے وہاں، بہت پرانی ہے، میرے خیال ہے 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس نے بھی اگر کسی امریکن سینیٹر کو ملنا ہوتا ہے تو 6 مہینے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کے ان کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے بڑی مشکل سے. اب پتہ نہیں اس کا اسپینش پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ تعلق ہے یا پرابلی آپ سب کی محنتوں کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے اسپینش پولیٹیکل پارٹیز تک، وہ کینیڈا اور امریکہ دونوں سے بہتر ہے. بلکہ وہ اس دن آپ میں سے جو حضرات تھے، سر تو تھے وہاں، جب ہم کیب اسکول میں گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک شہزاد صاحب ہے میرا خیال ہے، شہزاد سے بیٹھے تو دیکھیں جی میں آپ کی ایبسنس میں دماغ میں آپ کو تو یہ پارلیمنٹ تک وہاں کی گئے ہوئے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یہ عجیب سی بات ہے، اس کا ضرور تعلق اسپینش پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن جو آپ لوگوں کی اپروچ ہے، ایک پہلا پروگرام جو میں نے اٹینڈ کیا تھا میرا خیال ہم وطن کا تھا، یا سر ہم وطن کا تھا، جو اس میں آپ لوگ شیلڈز دے رہے تھے اسپینش آفیشلز کو. یہ بھی میں نے کبھی امریکہ میں اور کینیڈا میں ہوتے نہیں دیکھا. تو سر وہ ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہوا ہے، ایک چیز جس کے آپ بارے میں مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ایک ہوا ہے یہاں کہ پتہ نہیں بارسلونا کی کمیونٹی اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں جی ایلیگلی آتے ہیں. ہم نے خود ہی اپنے اوپر ایک بات سوار کی ہوئی ہے کہ بارسلونا کی کمیونٹی شاید کسی طرح کم تر ہے. اب وہ لوگ زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں، وہ بہتر گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کے گھر بڑے ہیں. مسز آگا ایک ٹاؤن ہے کینیڈا میں جو وہاں کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے اور پاکستانی ڈومیننٹ ٹاؤن ہے. 2 MPs ان کے بڑی آرڈنری خواتین، آئی ہوپ وہ سن نہ رہی ہوں، بڑی آرڈنری 2 خواتین ہیں جو کہ وہاں MPs الیکٹ ہو گئی، سلمہ زاہد اور اقرا خالد. اب پتہ نہیں آگے الیکشن کے بعد کیا ہوگا. تو وہاں کینیڈا میں یہ ہے. امریکہ میں انفارچونیٹلی آپ کے پاس پولیٹیکل سپیس بہت کم ہے، کینیڈا میں پھر بھی ہے. امریکہ میں آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کام کرنا. آپ لوگ اب ایک سٹیپ رہ گیا، ایک آخری سٹیپ، کہ آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے فورم سے کھڑے ہو کے الیکشن جیتے، اور اس میں بھی ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا. یہاں کی کمیونٹی 2007 یا اس کے اراؤنڈز میں انٹر ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں 11 سال یا چلیں 15 سال، سر تو بہت پہلے کے ہیں، لیکن اس وقت کون ہوتا ہوگا سر یہاں پاکستان میں، تو سر بھی تو، لیکن یہ اس وقت کی ہیں. تو ابھی آپ کی جو بچے ہیں جو یہاں گرو ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ٹین ایجز میں پہنچے ہیں،
اب نو دا نیکسٹ بیٹل از فار دیم کہ ہم ان کے لیے انشاءاللہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستانی جو بارسلونا میں رہتے ہیں ہمیں پرائیڈ ہو اس بات پہ کہ وی آر سیکنڈ ٹو نان، ان فیکٹ وی آر بیٹر ان سم تھنگس دین ادرس. مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں. ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید مغل، قلم مزدور. آپ کی کارکردگی اچھی ہے، لیکن بعض دفعہ تعریف کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لوگ نہ سمجھیں کہ یہ بھی لفافہ صحافی ہیں. نہیں سر، جو یقیناً ہمیں پراؤڈ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے کور کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے مسائل تھے اور اس کو آپ نے کیسے ڈومینیٹ کیا ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ عملہ اریٹیٹ ہے یا کوآپریٹیو ہے؟ تو بہت مشکل سوال. واپس بھی جانا کب سے. سر اس طرح ہے کہ میرے خیال ہے شروع میں اریٹیشن بہت زیادہ تھی، اور واقعی میرے کولیگز ہیں، ایک میرے کولیگ سامنے کھڑے ہیں، ہی اسپیکس فیبولس اسپینش اینڈ کیٹلن لینگویج. لیکن شروع میں بھی مشکلات ہوئی ہیں، ابھی بھی مشکلات ہیں، کیونکہ ایک ایٹیچیوڈ اور سے بارسلونا کے کونسلیٹ کا نہیں ہے، پاکستان کے زیادہ تر کونسلیٹس کا ایک حاکمانہ ایٹیچیوڈ ہے. مانا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہماری اکیڈمی سے ٹریننگز ایسی ہوئی ہیں، معاشرہ ایسا. لیکن بہت کوآپریٹ بھی کیا ہے. بہت مشکل تھی مجھے کنونس کرنے کی کہ کیسز کو پاکستان نہ بھیجیں. ان کی بچوں کی ٹریننگ ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں ہوئی تھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے. تو وہ نادرا کی ویریفیکیشن کے بعد سیکیورٹی ایشو از آؤٹ. تو بحث کر کے ابھی بھی بحث ہوتی ہے، جھگڑے روز ہوتے ہیں. کچھ میں بات مان لیتا ہوں سٹاف کی، کچھ وہ مان لیتے ہیں، لیکن زیادہ وہ میری مانتے ہیں. اور میں کافی سخت ہوں اس بلڈنگ کے اندر، چیختا چاہتا بھی کافی. اس لیے تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال ہے سہل کی طرف کہ یہاں پہ کوئی 20-25 سال رہتے ہوئے دیکھا کہ جو لوگ خلیج سے ادھر آتے ہیں نا سر، بیوروکریٹس، ان کا طرز عمل وہی ہوتا ہے جیسے مزدوروں کو وہ کہتے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے شہر سے جیسے آپ ٹورنٹو سے آئے ہیں ان کا بیہیویئر اور طرح کا ہوتا ہے. تو آپ جو ہیں یہاں پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہی، یا جو وہ لوگ خلیج سے آئے تھے وہ ان ایجوکیٹڈ تھے ایجوکیشن کے باوجود؟ سر جاوید، اس میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ اس میں بات ایک یہ ہے کہ کونسلیٹ کا یہ بزنس نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے بھی تو وہ کسی ایک کمیونٹی کو اس کی ایجوکیشن پہ جج کرے. اس کو امپروومنٹ کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اب یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ یورپ میں جو آپ کو پاکستانی ملے گا وہ کشتی سے ضرور آیا ہوگا، ایسا ہے، یا وہ لینڈ روٹ سے آیا ہے بیچارہ، یورپین کیپٹلز میں چھپ کے آیا ہے. پھر سوال سر وہی آ گیا نا کہ آپ کو کسی نے یہ پروسیکیوٹوریل اتھارٹی دی ہے کہ آپ پاکستانی کو اس بات پہ جج کریں؟ نہیں. کچھ گندے قانون ہیں ہمارے، اور اگر منسٹری آف ڈائریکٹریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یہ سن رہے ہیں، ایک بہت گندا قانون ہے جس کو میں نے امریکہ میں اور کینیڈا میں وائلیٹ کیا. اب اس پوزیشن میں کوئی لکھ سکتا ہوں کہ جی پاسپورٹ بناتے ہوئے آپ اس انسان کا لوکل سٹیٹس دیکھیں. Is his local status adjust? No, the question is, it is none of your business. You are not in the business here to send your countrymen back to Pakistan to stop human smuggling. مطلب ہے بڑے انگریزی کی اچھی ٹرمز یوز کر کے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ تو یہاں آ گیا. بھئی جب ایک شہر میں اپنی روزی روٹی کے لیے ایک انسان آتا ہے جو پیچھے کم از کم 5 زیادہ سے زیادہ 15 لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے، تو آپ اس پہ اپنی آپ کو آئیز کلوز کرنی پڑیں گی کہ وہ یہاں کس طرح ہے. اور اس کے بعد جو اس کے مسائل ہیں آپ کو ان کے حساب سے اس کے پاکستانی ہونے کی قدر عزت کر کے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو جہاں تک سر یہ بات ہے گلف کے اور باہر کے ملکوں کے، اس میں کوئی شک نہیں سر کہ جو گلف میں ہمارے آفیسرز زیادہ عرصہ گزارتے ہیں وہاں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں بھی وہ جس کمیونٹی سے ڈیل کرتے ہیں ورکنگ کلاس ہوتی ہے،
اور ہمارے CSS ایگزام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جب آپ اس امتحان کو پاس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ پتہ نہیں کون سا بابو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو لیکن سر اس کا ہیومن نیچر کے ساتھ بھی، اور میرا خیال ہے سر ان رویوں کا آپ کی سے پہلے پرورش کیسی ہوئی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا پڑھایا، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اس بڑی پرابلم کا میں اس سے پہلے سر I was running the Civil Services Academy in Lahore. I trained 2 batches. تو آپ کے پنجاب میں سے خاص طور پہ جو بچے CSS کرتے ہیں وہ ایک خاص فریم آف مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں. بات ہو گیا آپ کے پاس، آپ جو اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ کائنڈنس، صلہ رحمی، کمپیشن، جو انسان آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے جگہ کھڑے ہوں کہ کیا کرنا ہے، اس کا ایک لفظ جب کم از کم جب میں گیا، نہ کامن ٹریننگ پروگرام میں، نہ اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام میں، کہیں بھی نہیں ہے. اس قسم کے وہ ہارورڈ سے اور جواہر لال نہرو اسکول سے انہوں نے ٹرمز بورو کی ہوئی ہیں. پبلک سروس ڈلیوری، پبلک سروس ڈلیوری کو انہوں نے بنا دیا ایز اف یہ کوئی ان ہیومن قسم کا ایک سائنس ہے. اس کی بجائے کہ آپ پڑھائیں کہ یار آپ کے ملک کا جو آدمی باہر ہے آپ اس کو سرو کرنے کے لیے جائیں. یہ جملہ کہیں نہیں ہے کسی ٹریننگ کے. تو وہ بچے تو چلے آ رہے ہیں اس وجہ سے، آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ لیکن وہ پھر ہوا بہت وہاں بھی سر ایک سسٹم کو اسی طرح رکھنے میں نا اسٹیٹس کوو والے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے 2 سال برداشت کیا. اس کے بعد وہ جب اپوزیشن کافی زیادہ ہو گئی اور فارن سیکرٹری انسسٹ کرنا شروع ہو گئی کہ آپ بارسلونا جائیں، آپ کو پتہ ہے میرا آنا تقریباً 8-9 مہینے ڈیلیٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 45واں کامن ٹریننگ پروگرام چل رہا تھا. تو میں نے ان بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ بھی آخری دن تو میں پاس آؤٹ کر کے جاؤں گا. تو میں اس تھوڑی تنخواہ میں وہیں کام کر رہا. جب انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ نہیں جانا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اب اگلے پروگرام میں یہ لوگ مجھے بہت تنگ کریں گے، اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں گندی اور چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ مستقبل کا بہت برا کیا. یعنی کہ آپ کو ٹریننگ کرواتے ہوئے بیسٹ آف دا بیسٹ ہونا چاہیے. اس اکیڈمی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو جب وہ خود ٹریننگ کہیں کر رہے تھے تو وہ بینڈ تھے کہ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں جائیں. جب خوشامد اقربا پروری آپ کی اکیڈمی کے اندر ہوگی اور آپ ان کو ریگرس ٹائم نہیں دیں گے، اب جو افسر وہاں آتے ہیں، آپ سینڈ ہرسٹ میں چلے جائیں، آپ فارن سروس اکیڈمی جو جارج ٹاؤن کی ہے وہاں چلے جائیں، اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کو 1 سال کا لگ پتہ جاتا ہے کہ ٹریننگ کیا ہو رہی ہے. یہاں اٹس فن ٹائم، CSS کر لیا ہے اس کے بعد فن ٹائم کرتے ہیں. اور مجھے میری اپروچ کو میں روز ان کو پڑھنے کے لیے کہتا تھا، صبح وہ اسٹیج پہ روز بولتے تھے. اس کی مخالفت نہ صرف فیکلٹی کرتی ہے رہی بلکہ جو اسٹوڈنٹس تھے، بچے ہیں، کیونکہ ان کو بھی آسان پسندی ہے. آپ اپنا بچہ اگر آپ اس کو ایک مشکل کام کہیں اور آسان کہیں، وہ جب تک بڑا نہیں ہوگا وہ آسان کام کو پسند کرے گا. وہ بڑے ہو کے جا کے پتہ چلتا ہے میرا باپ تو مجھے یہ اس لیے پڑھنے کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اب فائدہ ہوگا عمر کے ساتھ. تو میں نے وہاں بھی اپنا حق پورا ادا کیا. دوبارہ چانس ملا میں دوبارہ بچوں کے پاس جاؤں گا. لیکن اگر آپ نے سر مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے نا، فرعونیت کے مسئلے کو، تو اس کی روٹ سر سول سروسز اکیڈمی اور اسپیشلائز ٹریننگ پروگرامز میں، اس کے بعد ایک مڈ کیریئر، اور وہ جو پروگرامز ہیں ابھی بھی میں ایز وی اسپیک PTI کی حکومت ہے، لیکن یہ حکومت کو ان انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک نہیں کرنے دیں گے. They will never let this item of making best of the best institutions for the civil service, they will never let it go to the political stage کہ وہ پرائم منسٹر ہے، وہ 1000 جنگیں ایک ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو کبھی فلیگ ہی نہیں ہونے دیں گے. تو اگر سن کے کسی پہ اثر ہو جائے تو ہم کرمنل نیگلیجنس کا شکار ہیں اپنی ٹریننگ انسٹیٹیوشن. آپ نے ابھی وہ ہم وطن کے انٹیگریشن ایوارڈ کی بات کی، تو اس کے بارے میں آپ کا پسندیدگی کا شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن اس کے پیچھے ایک ہی آئیڈیا تھا کہ
جو यहाँ पे जो तंजीमें हमें मदद देती हैं यहाँ पे स्टेबल होने के लिए, इंटीग्रेट होने के लिए, उनको हम क्यों ना अप्रिशिएट करें। और यही वो आइडिया है जिसको अभी तक चला रहे हैं, और इस 10 साल हो गए तकरीबन। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि जब जिस तंजीम को अवार्ड देते हैं वो अगली दफ़ा उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें रिसीव करती है, और हमें मसाइल भी बताते हैं कि हमें ये मसाइल आ रहे हैं आपकी कम्युनिटी से। और अगर सपोज मैं शहजाद साहब को अवार्ड देता हूँ, ये मुझे दे दें या राया साहब को, तो ये तो हम एक दूसरे को ही कर रहे हैं। असल में जो लोग जिस मुआशरे में हम मूव कर रहे हैं, और अगर हमें यहाँ पे रहना है तो इनके साथ ही रहना है। और अगर मुझे सड़क पे कोई चोट आती है तो सबसे पहले जो मेरी मदद के लिए आएगा वो करीबी आदमी होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि मेरा भाई मुझे बहुत चाहते हो भी पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकेगा या दूसरे शहर से नहीं, तो इन लोगों के साथ इंटेग्रेट होके, और यही इंटेग्रेशन अवार्ड है। थैंक यू। मेरा नाम फयाज मलिक, मैं दिया न्यूज़ ऑनलाइन से मुंसलिक। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था, पहले तो सुना है जब से आप आए हैं मुख्तलिफ तकरीबात में आपको देखा है, कौंसल खाना में भी आपसे मुलाकात हुई, तो सभी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और वैसे भी आपका काम अगर देखा जाए बड़ी अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी यहाँ मुख्तलिफ मुकदमात में जेलों में हैं, क्या उनके हवाले से आपके एजेंडा में कोई चीज़ शामिल है, या आप आगे चल के कुछ ऐसा सोच रहे हैं, उनको कोई असिस्टेंस, या मतलब वो प्रदेश में हैं, उनको पाकिस्तान में उस तरह से राब्ता नहीं है, तो कोई उस हवाले से है आपके प्लान में चीज़? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये फयाज साहब, अमेरिका में और कनाडा में भी ये मूट पॉइंट था, लेकिन अमेरिका और कनाडा में मैंने अगर जेल जाना होता था, और मैं 9/11 के वक्त अमेरिका में पोस्टेड था, तो क़यामत टूटी थी हमारे ऊपर 2002 के शुरू में, जब हमारे सारे कैद कर लिए। उन बुरे दिनों में तकरीबन 10-12 दिन का गैप लगता था कैदी तक पहुंचने में, आहिस्ता आहिस्ता वो और कम होता गया। कनाडा में शायद इससे भी ज़्यादा आसान है। यहाँ जितना मैं अभी तक जाना हूँ, ये परव्यू है हमारा बड़ा यंग ऑफिसर है, अच्छा ऑफिसर, कम्युनिटी वेलफेयर अटैचे उमर जो है, उसके परव्यू में आता है, लेकिन ये इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौंसल जनरल की है। तो यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी, अगेन आपका उनके साथ ज़्यादा होगा, वो जब आप शुरू में कैद में जाते हैं तो आपसे एक वो फॉर्म फिल कराते हैं, उस फॉर्म पे लिखवाते हैं क्या आप चाहते हैं कि हम आपके कौंसलेट को मुतला करें या ना करें। उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है या हमारे रवैये गंदे थे कौंसलेट के कि आधे तकरीबन लोग कहते हैं आप हमारे कौंसलेट को ना बताएं। अच्छा, वो शुरू में फिल कर देते हैं कि ना बताएं। अब ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें जेल में भी अगर आपके पास पासपोर्ट हो, आईडी हो, तो आपकी रिमिशन सजा की बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था, आपकी 1/3 के करीब माफ हो जाती। अब उस बच्चे ने पहले दे दिया होता है कि मेरे कौंसलेट को इन्फॉर्म ना करें। अब जब पासपोर्ट बनवाने का वक्त आता है, फिर वो रिवाइज करता है और कहता है कि जी अब आप कौंसलेट से मेरे राब्ता करें, जिसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं। मैंने ये अभी इनकी लोकल, दूसरा में 4 लेयर से डील करना पड़ता है, एक लोकल पुलिस है, एक प्रोविंशियल है, एक फेडरल है, डिपेंडिंग ऑन दी, ये भी बाकी मुल्कों से। यहाँ की ये बहुत बड़ा वफाकी एग्जांपल है। लोगों ने जर्मनी को स्टडी किया हुआ है एज ए फेडरल स्टेट, लेकिन मेरा ख्याल है स्पेन की स्टडी के बगैर फेडरलिज्म आप समझ नहीं सकते। उसमें से जाते हैं, कोशिश करते हैं, बात भी की है गवर्नर से, बाकियों से कहा है कि आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो है, अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे जल्दी मिलवाएं। और जब मंगवाते हैं पासपोर्ट की, अब प्रॉब्लम ये जी यहाँ रही है, क्योंकि फिर मैं कोई गलत बात कह दूंगा तो अच्छी है। हुकूमत के हमारे जो लॉज हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी मोहताज को देख के तो बने नहीं है। अब उन्होंने कर दिया जी बाहर के मुल्कों में कि जी मशीन रीडेबल पासपोर्ट के लिए फिंगरप्रिंट वहां आके होगा। अब दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द प्रिजनर। इसका मतलब है उसको एस्कॉर्ट करके लाना पड़ेगा। फिर इनका लॉ ये है कि उसकी हथकड़ी नहीं खोलेंगे। अब तो मैंने लड़के इनसे कहा है कि जी कॉन्सुलेट की दीवार के अंदर आप उसकी हथकड़ी खोलेंगे,
اور اب وہ مان گئے. مجھے کہا گیا تھا کبھی نہیں مانیں گے, لیکن اگر آپ صدق کے دل کے ساتھ کوئی ریکویسٹ کریں تو وہ مان لی جاتی ہے, وہ مان لیتے ہیں. لیکن اس کے آنے میں اور جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اگر اس کی 3 مہینے آزادی اس کو ملنی ہے پاسپورٹ کے ایکوائر کرنے کے وقت, وہ 3 مہینے آگے چلے جاتے ہیں. بہت دکھ کی اس دکھ سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 3-4 پریزنرز مجھے ایسے ملے ہیں جو 3 سال جن کی قید انکریز ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کو بر وقت ادھر ہماری وجہ سے ادھر ان کی وجہ سے ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا. اور پھر اب اگلا مسئلہ, یہاں زندہ جیتے جاگتے آزاد پاکستانی وہ جب جا کے فنگر پرنٹس دیتا ہے اس میں 800 کے کیس رکے ہوئے ہیں. اب جو قیدی ہے اس کے پاس تو اس کو فالو کرنے کا تو چانس ہی نہیں, وہ وہاں کے بعد جیل چلا جائے گا. یہ آج سے کچھ سال پہلے میں جب تک تو میں ٹورانٹو میں تھا, میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو مینول پاسپورٹ بند نہ کرنے پہ فورس کر کے رکھا تھا, بیکاز دے لائک مائی پرفارمنس. میں نے کہا اس کو اب وہ ریسنٹلی 2 سال میں انہوں نے بند کر دیا. اب مینول پاسپورٹ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قیدی ہے وہ اس فنگر پرنٹ اور امپاس کے سسٹم میں جو اسلام آباد بیٹھے اس کی آزادی اس کے ساتھ لنک ہوگی. کونسلر آفیسر نے اپنے ہاتھ کاٹ کے, ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے. میں دے رہا ہوں, شاید یہ سننے کے بعد مجھے قید میں پھینک دیا جائے. میں مینول پاسپورٹ دے رہا ہوں, اور میں جب تک مجھے ایکسپلسٹلی روکا نہیں جائے گا, یعنی کہ میرے ہاتھ نہیں روکے جائیں گے, میں اس وقت تک دوں گا تاکہ جو آزاد پاکستانی ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکے, اور جو قید پاکستانی ہے اس کو آزادی ملے. جی کوئی سوال صاحب آپ جی. سر راجہ محمد یونس ڈنک نیوز کا خصوصی نمائندہ تھا. تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ جب پاکستانی نیشنلٹی اگر کسی آدمی کے پاس اسپینش نیشنلٹی اور ڈبل ہو تو وہ پاکستانی کینسل نہیں کراتا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور پی او سی کارڈ جو کچھ لوگ نہیں بنواتے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت کنٹروورشل اور بہت اچھا سوال ہے. ایز فار ایز کونسل خانہ جو بارسلونا کا ہے, ہم بلائنڈ ہیں اس بات پہ کہ آپ کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس دونوں پاسپورٹ ہیں کہ نہیں. اٹ از ناٹ بینگ انفورسڈ ہیئر کہ اٹ از نن آف آور بزنس. قانون یہ کہتا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی آپ کی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس میں آپ ایک پاسپورٹ رکھیں اور دوسرا نہ رکھیں. تو ہم اس کے بارے میں تو بلائنڈ ہیں. میں نے میڈرڈ میں بھی امبیسڈر کو بھی گیا تھا, ریسنٹلی ایڈوائز کیا تھا کہ یہ ایک ملک کے لیے بہت بری بات ہے کہ اس کا افسر اس کو کہے کہ یار تم پاکستانی پاسپورٹ کینسل کروا دو, لا اور نو لا. اٹ از ویری ہیوملیٹنگ فار اے کنٹریز آفسر ٹو سے یار تو پاکستان کی. تو یہاں ہماری طرف تو کورڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اب ہمارے نئے لوگ جب اسپینش پاسپورٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسپینش اتھارٹیز نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیے. ان کو وہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ کم از کم کونسلیٹ سے لیٹر لے کے آئیں کہ آپ نے پاکستانی نیشنلٹی ریناؤنس کر دی, ہم وہ خط دے رہے ہیں. یہاں تک تو شاید ٹھیک ہے, لیکن اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اگر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ریننسیشن کی ڈاکیومنٹ لے کے آئیں, ہم ریزسٹ تو کر رہے ہیں, تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو ہر صورت میں یہ بات پاکستانیوں کے لیے, بے شک دونوں حکومتیں سن لیں, یہ بات غلط ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ اپنی پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دیں. پی او سی کارڈ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے این آئی سی اور آپ کے پاسپورٹ کو ریپلیس نہیں کر سکتے. جو آپ کی فنڈامنٹل جو لائلٹی ہے پاکستان کے ساتھ یا نیشنلٹی ہے وہ آپ کے پاسپورٹ میں اور آپ کے آئی ڈی کارڈ میں. تو سر سینٹر میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان سے باتیں ان کی ہوئی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کنٹریز کو وہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ڈوئل نیشنلٹی دینے کے لیے, ان کے ساتھ ان کے زبان کے یا ریجن کے رابطے ہیں, تو اس میں ابھی ساؤتھ ایشیا کا کوئی ملک نہیں ہے. اب اس کی پھر ریبٹل ہم نے یہ چوز کیا کہ جی بارسلونا میں اور میٹروپولس میں اور بادلونا میں اور باقی جگہیں ایسی ہیں جہاں پاکستانیز آر ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل کانسٹیٹوئنٹس. تو آپ اس کمیونٹی کی امپورٹنس دیکھ کے آپ ان کو یو کانٹ آٹومیٹیکلی کمپیئر اٹ ود سے
Bangladesh or India, because we are more in a particular place. تو اس آرگومنٹ کو آپ چلا رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ماؤنٹین دور ہے، اور وہ ماؤنٹین اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ کے کونسلیٹ اور ایمبیسی کے ساتھ آپ لوگ بھی، آپ کی لیڈرشپ شانہ بشانہ جا کے نہیں کھڑی ہوگی. میرا خیال ہے ہو جائے گا اگر ہم اس کو ایک کانٹریکٹ جو سر نے بتایا وائٹل امپورٹنس کا ہے. جب ابھی ہم بول رہے ہیں تو کوئی بچہ ہے بچی کانٹریکٹ کے نام پہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ جو پاکستانی پاسپورٹ کینسل کروانے والی بات ہے، جو پراپرٹیز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وہ پی او سی لے کے جاتے ہیں، ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی. پی او سی میں بھی ایک چیز جو ہے وہ بہت مفید ہے، اس میں بھی کام ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس میں اتنی تو آئیڈینٹی ہو کہ یہ اس بندہ جو ہے یہ فلاں ضلع سے بلانگ کرتا ہے یا فلاں گاؤں سے بلانگ کرتا ہے. پی او سی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ پاکستان کے کس علاقے کا ہے یا پاکستان کی کس چیز یہ آپ اس کو یاد کریں رکھیں کہ پی او سی میں، یہ پی او سی امپاس کے انڈر تو نہیں آتا ہے. امپاس کے انڈر کس کے انڈر ہے؟ نادرا کے. لیٹس رائٹ ٹو دیم کہ یار آپ اس کے لوکل ڈسٹرکٹ کا تو لکھیں، اس کے لوکل کوئی آئیڈینٹی اس میں ہو نا کہ جی یہ پاکستانی ہے. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. میں نے بنوایا ہے، سب کچھ لکھا ہے، صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ رائٹ نہیں ہے، آپ کوئی سم وغیرہ لیتے ہیں وہ پاکستان میں وہ نہیں، کچھ اور وہ اس لیے کہ وہ قانونی طور پہ تو زمین کے معاملے میں پی او سی چلتا ہے، لیکن وہاں پی او سی اتنا کامن نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی شناخت وہی ہے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی ہے. سر میں نے تو 2-3 ایسے پی او سی دیکھے ہیں جن پہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس علاقے کا بندہ ہے. اب چیک کر لیں کیونکہ نائکاپ کے اوپر بھی این آئی سی پہ تو ہوتا ہے، نائکاپ کے اوپر کئیوں پہ میں نے دیکھا فورن ایڈریس صرف لکھا ہوتا ہے. ہاں پی او سی میں بھی آئے گا. مجھے کل منڈے کو ریمبر شو میں 2 or 3 پی او سیز ہیں، دیکھتے ہیں جی اس کو، جو نہیں ہے تو کراتے ہیں. یہاں کا نیا نام آتا ہے جس میں نارملی آپ لوگوں کے ساتھ بی بی یا بیگم کو اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے، اور وہ پراپرٹی میں وہاں پہ ایشو کرتے ہیں سب سے زیادہ. نیچرلی وہ پراپرٹی کے نام فرق ہے، یہاں کا نام فرق ہے، لیکن اس کا فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جی آپ کو اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آپ کا انٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ تو میرا خیال ہے انٹیکٹ ہے. پاسپورٹ بھی آپ کو امریکہ میں جی آپ کو بتا دوں لکھا ہوا ایڈریس کمپلیٹ. یہ ہوگا کہ آپ شاید کئی لکھواتے ہیں کئی نہیں لکھواتے، اور جو نہیں لکھواتے وہ پھر ضروری ہے آپ کا ایڈریس دانو. نہیں، یہ پی او سی نہیں ہے، یہ پی او سی سب سے پہلے میرے یہ پی او سی نہیں، یہ دوسرا این آئی سی ہے. این آئی سی پی او سی ہے. نہیں، اس کی فرنٹ دکھائیے. فرنٹ دکھاؤ. چلو نہیں وہ نہیں پی او سی. سر میں نے 3 یہ واقعی پاکستان پی او سی لکھا ہوا ہے. اچھا کیونکہ مجھے کشمیر میں انٹر نہیں ہونے دیتے، اس وجہ سے یہ پھنڈا پڑا ہوا ہے. میں کشمیر کا ہوں، کشمیر میں انٹر نہیں ہونے دیتے. اچھا. میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں کہ کبھی بھی پی او سی ریپلیس نہیں کر سکتا آپ کی اوریجنل آئی ڈی. میرے سوال و جواب کا سیشن تو مکمل ہوا. 2 سوال ہمیں موصول ہوئے تھے مختلف لوگوں کی طرف سے آن لائن فیس بک کے اوپر. تو آصف تارڑ صاحب کے جو سوال تھا وہ ڈوئل نیشنلٹی کے بارے میں تھا کہ اسپین سے کوئی معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب کونسل جنرل صاحب نے دے دیا ہے تفصیل کے ساتھ. ایک اور سوال سید شہراز صاحب نے کیا ہے کہ پاکستان اور اسپین کے مابین اقتصادی معاہدوں کے حوالے سے کوئی 5 سالہ پیش رفت ہے تو کوئی ہوئی ہے تو اس میں بتایا جائے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کوئی اس طرح کا سوال کیا. جو آپ کا ٹریڈ بیلنس ہے اسپین ان کچھ ملکوں میں سے ہے جس کا پاکستان ساتھ پازیٹیو ٹریڈ بیلنس ہے، جس میں ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں اور امپورٹس کم ہے. اب دیکھنا یہ 2 سال پچھلے کی پرفارمنس ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے یا یہ 2 سال کی صرف ایک انوملی ہے. تو ٹریڈ وائز تو ہم بہتر ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک زارا اور 2-3 آپ کے ایسے برانڈز ہیں، کافی کا بھی ایک ہے جو پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور بہتری ہے، لیکن آف کورس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جتنا پوٹینشیل ہے اس حساب سے بہت کم ہے. سید شہراز صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری اینڈ کورسز کا کوئی اجرا وغیرہ یہاں پہ
ممکن ہے یا نہیں؟ اجرا تو یہاں نہیں ہوتا. میں نے ابھی ریسنٹلی پہلی دفعہ 3 پاکستانی بچیوں نے کونسلیٹ کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مانگا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے کے ایگزام میں. تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ یہاں نہ بنے پیرس میں سینٹر بنے, تو میں نے تو ان کو اجازت دے دی. وہ اب بارسلونا میں امتحان دے سکتے ہیں آ کے, اور تو اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی پھر ہر قسم کا امتحان یہاں ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. ہاں جی آپ کا سوال ہے جی کریں. بتانا چاہ رہا تھا جو شاہ صاحب نے سوال کیا اس کے بارے سے کہ جو لاسٹ میٹنگ جو کارلوس مورالس صاحب سے جو انویسٹر ہیں پاکستان میں, تو جو ہے نا فعال کردار ہے, کیونکہ جو بزنس ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں ان میں خاص طور پر وہ بڑا انٹرسٹ لے کر جاتے ہیں, اور گجرات تک وہ آئے ہیں صنعت کاروں سے ملاقات کرنے کے لیے. اور ان کی یہ جو تجارتی اقتصادی جو لین دین پاکستان کا اسپین کا آپس میں بڑھا ہے, اس میں وہاں کے جو سفیر ہیں ان کی بڑی مثبت کاوشیں ہیں. اور اسی وجہ سے اب انگلینڈ اور جرمن کے بعد جو ہے نا یہ تیسرا بڑا جو ہے پاکستانی جو یورپ میں پاکستان اور جو اسپین ہے تیسرے بڑے جو ہے تجارتی پارٹنر بن چکے ہیں. بہتری آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو سوال و جواب کا سیشن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ, اور بہت اچھی گفتگو رہی کونسل جنرل آف پاکستان سے. انہوں نے اپنے مسائل کے بارے میں, اپنے معاملات کے بارے میں, اپنی کارکردگی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ تفصیلی بتایا. اور میں خاص طور پہ مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ جو یہاں تشریف لائے اپنا وقت نکال کے, اپنا کام چھوڑ کے. اور اس سے بڑی بات جو ہے, میں فیس بک کے جو ہمارے لوگ ہیں ویورز دیکھنے والے, انہوں نے بڑی دلجمی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا ہے اور اپنے بڑے کمنٹ دیے ہیں, اور وہ زیادہ کمنٹ جو ہے وہ تحسین کے انداز میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تحسین جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے ٹونک کا کام کرے گی اور ہمارے جذبوں کو بڑھائے گی. تو یہ ایک بہت پازیٹیو کوشش تھی کہ جو ہم نے یہ کی ہے کہ تاکہ جو ہمارے درمیان جو اور کونسل جنرل صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو جس قدر بھی ہو سکے ہم سمیٹ سکیں. تو میں بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, انہوں نے کافی اقدامات اچھے کیے. کچھ ایسے چیزیں تھیں کہ جو ہمیں اس سے پہلے علم میں نہیں تھی لیکن انہوں نے بتائی ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے کرنے کا, اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ خوش قسمت ہے, کیونکہ حضور نے بھی فرمایا مالکم جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کمیونٹی اس اعتبار سے بہتر ہے کہ ہمیں اچھا حکمران جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہاں پر نمائندے کی صورت میں ملا ہے. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت دے, مزید جو ہے وہ کام اپنا بہتر کر سکے, پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر سکیں. تو میں ان کا خاص طور پہ مشکور ہوں. آپ کی اجازت سے ایک چیز کہہ سکتا ہوں, وہ ریگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ پہلے ختم نہیں آپ ختم کر لیں. ویری سوری, غلط میرے قصور لکھ کے بھی لایا تھا. یہ ایک ٹرینڈ ہے جی یہاں اسپیشلی بارسلونا میں, کہتے ہیں کہ وہ پچھلا پاسپورٹ جو ہے نا یا تو اس کو پھاڑ دو یا اس کو ڈیمیج کر دو لانے کے لیے. میں آج سب کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے بہت اچھے فورم کے توسط سے, آپ کو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ لے آئیں, ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ ہم پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیا وجہ ہے. آپ ہمیں ریکویسٹ کر دیں کہ میرا پاسپورٹ ابھی 3 سال رہتا ہے لیکن مجھے نیا پاسپورٹ دے دیں, ہم آپ کو نیا پاسپورٹ دے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پھاڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں بلاک ہو جائے گا جا کے. میں ان کے ساتھ روتا رہتا ہوں روز صبح شام, وہ نہیں ہوگا. تو آپ وہ پاسپورٹ لے آئیں. یو نیڈ اے نیو بکلیٹ, آئی ول گیو یو اے نیو. اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں آخر میں صدر مجلس جناب ظفر الیاس قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی الفاظ جو ہے اور کلمات جو ہے وہ ادا کریں. جناب ظفر الیاس قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی گناہوں مشرفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے, اور خاص طور پر جناب کونسل جنرل عمران چودھری صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے تجربات سے نوازا, اور جو اقدامات انہوں نے کیے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. جس دن پہلا ان کا پروگرام رکھا تھا انہوں نے کونسل جنرل میں کونسلیٹ میں, تو یقین میں تعریف ان کے سامنے تو نہیں کرتا, مگر میں نے یہ لفظ وہاں پر کہے تھے کہ ایاز حسین سید صاحب کے بعد اگر کام کرنے کا جذبہ کسی میں نظر آ رہا ہے تو وہ جناب عمران علی چودھری صاحب ہے. تو مختصر وقت میں آپ سب احباب کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں, کون کون سے مسائل جو پیش آئے ہیں اس سے اچھے طریقے سے آزما ہوئے. تو انشاءاللہ جہاں پر ان کو ہماری ضرورت پڑے گی
صحافیوں کی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ جی کریں گے. بہت ضروری ہے. تو ایک میری تجویز ہے اور 2 گزارشات بھی ہیں. تجویز یہ ہے کہ چند ممالک میں، یورپین ممالک میں یا دوسرے جو ہیں، ان میں کونسلیٹ کی اپنی عمارت ہے. اس عمارت جو ابھی اوینیدا ساریہ میں ہے، سنا تھا کہ 10,000 یورو مہینے کا کرایہ، پتہ نہیں کم ہو گیا یا کیا ہے. تو یہ میری تجویز ہے کہ آپ یہاں کے، آپ کے دور حکومت میں ہی یہ یہاں پر اگر آپ کوئی خرید لیں تو کم از کم ایک پاکستان کا احساسہ بن جائے گا. فرض کریں اگر 10,000 کرایہ تھا تو سال کا 1,20,000 بن جاتا ہے. 2-3 سالوں میں ہی آپ اگر کوئی اچھی سی عمارت تلاش کر لیں تو اگر قیمتاً خرید لیں تو یہ پاکستان کے لیے بارسلونا میں ایک اعزاز ہوگا. ٹھیک. وہ آپ کی بات صحیح ہے. شاید کرایہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے، لیکن اثاثہ اپنا ہونا چاہیے، بلڈنگ اپنی ہونی چاہیے. پھر بلکہ جو کونسل جنرل کا گھر ہے، مجھے لٹرلی ریفیوجی کے طور پہ میں نے یہاں پہلے مہینے گزارے ہیں. اب جا کے سیٹل ہوں، وہ بھی ہمارا اپنا ہونا چاہیے. اثاثہ ہے. اس میں جو تھوڑی سی پرابلم ہے وہ یہ ہے جی کہ جب ہم خریدنے لگتے ہیں نا تو ایک 3 ممبر کمیٹی آتی ہے پاکستان سے، جس میں ایک فورن آفس کے ہوتے ہیں، ایک PWD کے ہوتے ہیں، اور ایک شاید کسی اور محکمے شاید فائنانس کے. تو وہ جب آپ اس کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو چیزیں لمبی ہوتی جاتی ہیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ چاہے وہ کمیٹی آ کے دیکھے، کوئی جگہ ہم خریدیں اور کوشش کریں کہ وہ موگیج جو ہے وہ اس کرائے میں نکل جائے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد. ہمارا کونسلیٹ جو ہے وہ فائنینشلی بھی سٹیبل ہے. ہم پاکستان میں کنٹریبیوٹ ہی کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں اب یہ ڈھونڈنی چاہیے. اور کرائے کی بلڈنگ کے بھی کافی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ہمیں اپنی جگہ ڈھونڈنی چاہیے. ایسا موقع ہے تو پھر آپ سے یہ کوآپریشن چاہیے ہوگی کہ وہ کمیونٹی کو بھی وہ جگہ پسند آئے، یعنی کہ ایزی ایکسیس ہو، میٹرو کے سسٹم کے اندر ہو. کینیڈا اور امریکہ میں یہ فائدہ ہے کہ آپ میٹرو سسٹم کے ان کے باہر بھی چلے جائیں نا تو وہاں روڈز اور باہر بہت ایکسیسیبل ہیں. اتنا کراؤڈڈ سسٹم نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اسپین میں اسپیشلی بارسلونا میں اس کو میٹرو سسٹم کے اندر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے آپ اور جو ہماری بزنس کمیونٹی میں جو بلڈنگز اور ان چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، وہ میں ٹپس دے سکتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی جی کہ بلڈنگ ہماری اپنی بھی ہے. جی سر اس سلسلے میں جیسے آپ نے بہت بعد میں گفتگو رکھ لیں گے، وہ ذرا صدر صاحب مکمل کر لیں گے. ایک سوال یہ ہے سر کہ سن 2000 سے جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو ہے دن بدن یہاں پر بڑھ رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 سے زیادہ جو ہے پاکستانی بارسلونا میں مقیم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے اور یہاں کے جو مقامی ہم کمیونٹی ہیں ساری، اس کی وجہ سے ایک کمیونٹی سینٹر اگر بن جائے تو یہ کمیونٹی سینٹر جو یہ حکومتی سرپرستی کے بغیر تو نہیں بن سکتا. تو اس سلسلے میں جہاں پر ہماری آپ کو ضرورت ہوگی یا کمیونٹی کی، وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے. تو اگر آپ سرپرستی کریں تو ایک کمیونٹی سینٹر اگر بن جائے. ضرور جی. اس کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کمیونٹی سینٹر میں آپ کیا کیا فیسلٹیز چاہتے ہیں. باقی جو کونسلر ہال ہے کونسلیٹ کا، جو فرسٹ فلور والا ہے، وہی میں نے آپ کو بتایا 120 کی کیپیسٹی والا، اس کو جتنا زیادہ آپ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ یوز کر سکیں، وی ول میک اٹ ہیپن. شارٹ ٹرم میں بھی کچھ کرنا چاہیے نا جی. اور اس کے بعد پھر کمیونٹی سینٹر کا دیکھیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سینٹر میں بارسلونا میں ہونا چاہیے کمیونٹی سینٹر. جی. تو آخری میرا سوال ہے کہ پاکستان پریس کلب بارسلونا اسپین، اس کے لیے اگر کوئی مناسب ہمیں جگہ مل جائے یا جو ہمارے جو ممبران ہیں خدا نخواستہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اس کی ڈیٹیلز مجھے آپ سے لینی پڑیں گی اور پھر کچھ انسٹیٹیوٹ کریں گے. اگر آپ میڈیکل اور باقی چیزوں سے کا طرف اشارہ ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو
बशर्ते कि पूरी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में कंसेंसस हो। अगर आप हमारे पास वहाँ ऑफिस बनाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। थैंक यू सर। मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर तमाम अहबाब का और जनाब कौंसल जनरल साहब का। बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए, शुक्रिया। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम मीट द प्रेस जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचा। तो हम अपने तमाम दोस्तों के और तमाम चाहने वालों के जो है ख़ास तौर पे मशकूर हैं इन्होंने फेसबुक लाइव पर इस प्रोग्राम को देखा और हमारी सताइश की। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर इसी तरह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं तमाम अपने दोस्तों की तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। और रिकॉर्ड हो गया। ये अगर मुलाकातों का सिलसिला सर अब महीने में एक दफ़ा रख लें इसको। हाँ, एक दफ़ा आप आए, एक दफ़ा हम आएंगे जरूर बैठ के। और उसमें मैं इतना पुरतकल्लुफ़ तो शायद ना कर सकूं, मैं कोशिश नहीं, करूंगा कि इसके करने करीब की करीब जरूरत भी नहीं। ये तो हम तो इसको सादा ही करना चाह रहे हैं, जगह नहीं एक मीटिंग यहाँ और एक कॉन्सुलेट। की कह रहे हो? सॉरी मैं नहीं सुना। मैं मुलाकात